کبریائی، بڑائی، وڈیائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک الملک کے لیے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، داتا ہے، حاجت روا، بگڑی بنانے والے اور مصیبتوں میں کام آنے والے ہیں۔ اس کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سید ولد آدم، آقا دو جہاں، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، شیما کے ویر، بدر منیر، پیران پیر، سیدنا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی درد گرامی پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کی برکھا ہو، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، ائمہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء کرام اور علماء کرام پر۔ لائن کی قدر احترام عزیزان گرامی، اس مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے ایسی خوبیاں اور ایسے اوصاف لے کر آئے ہیں جو ہر بندے کے اندر ہونے چاہیے۔ ہم سب اس رحمان کے بندے ہیں، تو رحمان کے بندے ہونے کے سبب ہمارے اندر رحمان کے بندوں کی صفتیں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں، ان میں کون کون سی کوالٹیاں اور کون کون سے اوصاف اور کون کون سی خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ عباد الرحمن ہونا، اللہ رب العزت کا بندہ بن کر زندگی گزارنا، یہ بہت بڑی خوش قسمتی اور بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ جس بندے کو اللہ اپنا بندہ بنا کر زندگی گزارے، وگرنہ دنیا کے اندر شیطان کے لوگ بنتے ہیں، شیطان کی مان کر چلتے ہیں، اور شیطان دنیا میں بھی دھوکہ دے گا، کل آخرت کے دن بھی دھوکہ دے گا۔ اس کا کام ہی فرار کرنا، دو نمبری کرنا۔ لیکن جو لوگ رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ صفتیں کون کون سی ہیں، وہ اوصاف اور خوبیاں کون کون سی ہیں جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، ایک اللہ کے بندے میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے 19ویں پارے کے اندر سورۃ الفرقان کے اندر اور آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک یہ آیات کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ اس مالک کو کون کون سے بندے پسند ہیں، کون کون سے بندے اللہ کو اچھے لگتے ہیں۔ یقین جانیے رب تعالیٰ کو جو بندہ اچھا لگ گیا، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ہم آج اپنے باس کے سامنے، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے اچھا بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، تب بھی اچھے نہیں بنتے۔ اللہ کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ سب کی نظروں میں اچھا بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے اللہ کے بندوں میں جو صفتیں ہیں وہ صفتیں ہمارے اندر پائی جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو لوگ رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ پہلی کوالٹی
اور پہلی خوبی یہ ہے کہ رحمان کے بندے متکبر نہیں ہوتے، رحمان کے بندے اپنے اندر غرور، گھمنڈ اور فخر پیدا کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ اپنے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام جس وقت چلتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے آپ پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں، ڈھلوان کی طرف آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں آقا علیہ السلام کی چال پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا چلنا ایسے جیسے اونچائی سے نیچے آ رہے ہیں، اور ایسے جھکے ہوئے چلتے تھے کہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ نبی کون ہے اور عام بندہ کون ہے۔ آقا علیہ السلام کی ایسی صفت تھی اور آپ کا چلنا ایسا تھا۔ آج تو لوگ اپنی چال بدل لیتے ہیں، یعنی اپنے اندر لوگ غرور، گھمنڈ اور فخر لے آتے ہیں، اپنے اندر ایک غرور، گھمنڈ اور فخر لے آتے ہیں۔ جب انسان چلے زمین کے اوپر غرور کر کے، گھمنڈ کر کے، فخر کر کے، تو ایسا بندہ کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ رحمان کا بندہ اللہ کے بندے بننے کے لیے جو رحمان نے، جو پروردگار نے، جو اللہ پاک نے، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ نے، جو مالک الملک نے سب سے پہلی خوبی اپنے بندوں میں رکھی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، غرور کے ساتھ نہیں چلتے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ پاک اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام کا آقا علیہ السلام کا انداز اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیسا، جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ زمین، وہ جنت تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں لے سکتا۔ آج رائی کا دانہ نہیں، بڑے بڑے لوگ اپنے دلوں میں غرور، گھمنڈ اور فخر لیے پھرتے ہیں۔ رحمان کے بندے بنیے، اللہ کے بندے بنیے۔ اللہ کے بندے بننے کے لیے ہمیں ہمارے اندر پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے سورۃ الفرقان کے اندر آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اس پورے رکوع کے اندر اپنے بندوں کی 14 خوبیاں بیان کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، یہ 14 خوبیاں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں اپنا مخلص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رحمان نے اپنے بندوں کی خوبیوں کو بیان کیا۔ دوسری خوبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ، سب سے بڑی طاقت اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ان کے اندر دوسری کوالٹی یہ ہے کہ وہ لوگ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب میرے بندوں کے ساتھ کوئی جاہل، کوئی ایسا آوارہ سا بندہ گفتگو کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میرے بندے آگے سے جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں سلامہ۔ سلامہ مطلب یہ کہ میں تیری بات کا جواب نہیں دے سکتا، اعراض کرتے تھے، منہ موڑتے ہیں۔ وہ پتہ ہے، اللہ کے بندوں کو پتہ ہے کہ کیچڑ کے اندر پاؤں رکھیں تو چھینٹے تو پڑنے ہی پڑنے ہیں۔ اسی طرح
جاہل لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں گے ہم بھی جاہل بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہالت سے بچنے کے لیے کہا جب جاہل لوگ اعراض کریں، جب دین کی بات کا مذاق اڑائے تو رحمان کے بندے کہتے ہیں سلاما، یعنی آپ سے روح گردانی کرتا ہوں، میرا آپ سے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کے اندر کوالٹی کیا ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے صحابہ تہجد کا اہتمام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ تہجد تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہوا کرتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ تہجد کے وقت اللہ پاک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ خود کہتے ہیں اے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے دوں، اپنا سوال کرو میں تیرا سوال پورا کروں، اے میرے بندے مجھ سے معافی مانگ میں تجھے معاف کروں۔ قربان جائیں اور اللہ پاک کے ان فرامین کے اوپر کہ اللہ پاک قیامت یہ تہجد کے وقت قرب دنیا کے قریب پہلے آسمان پر آئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو آوازیں لگاتے ہیں۔ یہی صفت ہے، یہی ایک کوالٹی ہے رحمان کے بندوں کی کہ رحمان کے بندے تہجدیں پڑھتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ خوبیاں سنتے جائیں اور ہماری عادتیں دیکھتے جائیں، ہم یقین جانیے ہر قسم کے آوارہ بندے کے پاس بیٹھ کر ٹائم ضائع کرتے ہیں اور راتوں کو ہم جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ جب ہم نے سونا لیٹ ہے تو صبح جاگ بھی لیٹ آئے گی، جب ہم رات کو جلدی نہیں سوتے تو صبح تہجد کے وقت بھی نہیں اٹھ سکتے۔ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ تہجد پڑھنے کی نیت سے سویا کرو، اگر تہجد کے وقت اٹھ جاؤ تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر نہ اٹھا جائے تو اللہ تعالیٰ نیت کرنے کی وجہ سے تہجد پڑھنے جتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی رات کو تہجد کی نیت کر کے آپ سوئے، صبح اٹھ نہیں سکے، نیت پہ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ قربان جائیں اللہ یہی باتیں کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتوں کو سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور آپ جتنا لمبا قیام کرتے اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ حالانکہ ہمارے پیارے پیغمبر معصوم عن الخطا ہیں، غلطی کے قریب تک نہیں گئے، لیکن اس کے باوجود ساری رات اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، قیام کرتے ہیں اور اللہ کو مناتے ہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اے میرے پیارے پیغمبر آپ کو کیا پڑی ہے راتوں کو اٹھنے کی؟ کہا عائشہ اس مالک کا فرما بردار بندہ نہ بنوں جس مالک نے مجھے انسان بنایا ہے۔ ہم یقین جانیے تہجد پڑھتے ہی نہیں، ہم تو فجر کی نماز تک نہیں پڑھتے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ میں فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جو راتوں کو اپنا جسم اپنا پہلو
گرم بستروں سے الگ رکھتے ہیں اللہ کے خوف سے اور اللہ سے جنت کی امید سے، ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ یعنی رحمان کے بندے راتوں کو اتنی دیر سویا نہیں کرتے، اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ یہ ہے تیسری کوالٹی۔ اور چوتھی خوبی کیا ہے؟ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، ایسی وہ آگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے، ایک دفعہ بندہ اس میں چلا جائے تو دوبارہ اسے واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے جہنم کو جلایا، 100 سال تک جلایا، اتنی جلی آگ جل جل کے کالی ہوئی پڑی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، دنیا کی آگ سے 100 درجے اس جہنم کی آگ کی تپش ہے، جس آگ کا رنگ کیا ہے؟ کالی ہوئی پڑی ہے۔ اور اس آگ کے اندر نہ لکڑیاں ہوں گی، نہ گیس ہوگا، اس آگ کے اندر اللہ پتھر اور انسان کو رکھ کر آگ لگائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ۔ اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھیں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانا، مولا مجھے دجال کے فتنوں سے بچانا، اللہ مجھے دنیا اور موت کے فتنوں سے بچانا، اے اللہ مجھے گناہ اور قرض جیسی بیماری سے بچانا۔ یہ دعا آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہ مانگا کرتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کو بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور رحمان کے بندوں کی چوتھی خوبی بھی یہ ہے کہ اللہ سے ہر وقت جہنم سے بچاؤ کی دعائیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا میرے چچا کو دیا جائے گا، چچا کو دیا جائے گا۔ اور وہ پتہ کیا ہلکا عذاب ہوگا؟ اللہ پاک میرے چچا کو 2 آگ کے جوتے پہنائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور ان 2 آگ کے جوتوں کی وجہ سے میرے چچے کا وہ سر ایسے اگل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا اگلتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ سب سے ہلکا عذاب 2 جہنم کے جوتے ابو طالب اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچے کو پہنائے جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ سب سے بڑا عذاب اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اس لیے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعائیں کیا کریں۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، جو بندہ 3 مرتبہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، جہنم سے بچا، اللہ پاک کی طرف سے جہنم بول کے کہتی ہے، مولا اس بندے کو مجھ سے دور لے جا۔ اور جو بندہ 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتی ہے مولا اس بندے کو میرے اندر داخل فرما۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سے جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ یہ اللہ کے بندے مانگا کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی خوبی ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ جہنم اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس بندے کو جہنم سے بچایا جنت میں چلا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ دنیا میں گولڈ میڈل کسی کو مل جائے، ستارہ امتیاز مل جائے، کوئی بڑا اعزاز مل جائے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے اللہ جہنم سے بچائے، بس سب سے بڑا اعزاز کیا ہے؟ اللہ جہنم سے بچا لے، ہمیں اللہ جنت دے دے۔ یہ دنیا کے گولڈ میڈلوں سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک اپنی آگ سے بچا کے اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کی صفت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں، اللہ پاک ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارے اندر عیب اور ہمارے اندر عیوب آئے ہوئے ہیں۔ ان عیوبوں کو صاف کیجئے، ان خوبیوں کو اپنائیں۔ یقین جانیے ہم سب حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ میرے بندے وہ ہیں جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو فضول خرچی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ درمیان میں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ میرے ہیں۔ جو بندہ فضول خرچ ہے وہ اللہ کہتا میرا ہے ہی نہیں ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے، اور کنجوسی کرنے والا اپنے پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا، یہی پیسہ قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل اختیار کر کے بندے کی گردن میں ڈال کر، اور یہ سانپ اس بندے کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے۔ رحمان کے بندوں کی خوبیاں، رحمان کے بندوں کے اوصاف، ان اوصاف میں سے پانچواں وصف یہ ہے کہ اللہ کے بندے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں سے بچائے، کنجوسی سے بھی اور فضول خرچی سے بھی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو کسی کو قتل نہیں کرتے، کسی پہ فائر نہیں کھولتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ کام جو نہیں کرتے وہ میرے بندے ہیں۔ جو قتل بھی کرے، زنا بھی کرے، اللہ کے ساتھ شرک بھی کرے، وہ یقین جانیے ہے تو اللہ کا بندہ، حقیقی معنوں میں وہ شیطان کا بنا ہوا ہے، شیطان کے پیچھے چل کے الٹ کام کرتا ہے۔ رحمان کا حقیقی بندہ وہ ہے جو شرک بھی نہیں کرتا، بدکاری بھی نہیں کرتا، کسی پہ فائر بھی نہیں کھولتا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ تین کام کریں گے یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، جو لوگ یہ کام کریں گے اللہ پاک انہیں ڈبل سزا دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے۔ دنیا میں بھی اور آخرت کے دن بھی ہم یقین جانیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سزا کیسے دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کسی کو تھپڑ نہیں مارتے، اللہ رب العزت کسی کو سٹک سے نہیں مارتے۔ اللہ پاک بندے سے سکون چھین لیتے ہیں، اللہ پاک بندے کے چہرے کی رونق کو چھین لیتے ہیں، اللہ اس کے مال کی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو اپنے در پہ آنے کی توفیق نہیں دیتے۔ یہ اللہ کی سزا ہے، بہت بڑی سزا دنیا میں ہے۔ لوگ یقین جانیے آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔
لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وگرنہ اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں تاکہ بندہ اس کو دیکھ کے بہت بڑی سزا سے بچ جائے۔ جو بندہ اس دنیا کی سزا کو بھی دیکھ کے نہ سمجھے تو تیار ہو جائیں، قیامت کے دن ڈبل انہیں سزا دی جائیں گی۔ اللہ معاف فرمائے۔ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا، اللہ کہتے ہیں وہ جہنم میں پھینک کر ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، یعنی قتل بھی، شرک بھی اور بدکاری بھی، لیکن رحمان کے بندے ان تینوں کاموں کے پاس نہیں جاتے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے توبہ کرنے والوں کو ان کی برائیوں کو نیکیوں میں چینج کر دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک بہت معاف کرنے والے، نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کبھی ہم نے ایک دن میں کتنی بار اللہ سے معافی مانگی؟ کبھی سوچیں تنہائی میں بیٹھ کر کتنی بار میں نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کتنی بار میں نے پڑھا ہے۔ ہم یہ کبھی سوچیں تو یقین جانیے 10 دفعہ بھی نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ ایک دن میں 10 مرتبہ بھی استغفر اللہ پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، بدکاریوں پہ بدکاریاں، غلطیوں پہ غلطیاں، اور پھر ہم رحمان کے بندے نہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا ہوتا، پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمارے ساتھ باتیں کرتے پیارے پیغمبر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ پاک سے استغفار کرتے۔ میں نے، حضرت انس کہتے ہیں 10 سال آپ کی نوکری کی ہے میں نے، اور میں نے ایک مرتبہ گنا، میں نے ایک دفعہ شمار کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا۔ ایک مجلس میں بیٹھ کے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا۔ یہ کون سی شخصیت ہے جو معصوم الخطا ہے؟ یہ وہ پیارے پیغمبر ہیں جن کے ہاتھوں سے حوض کوثر ملنا ہے، جنہوں نے اپنے پیارے ہاتھوں سے جنت کے دروازے کھولنے ہیں، جنہوں نے اپنے پیارے ہاتھوں سے اپنی امت کی سفارشیں کرنی ہیں۔ اتنا پیارا نبی، نبیوں کا امام نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے تو ہم تو ہے ہی گناہگار، ہم سوچیں کتنی بار ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ہم توبہ کر کے بھی توڑ دیتے ہیں، ہم گناہ کر کے بھی توبہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ، توبہ نہیں کرنی۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ والذین لا یشہدون الزور، میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندے جب وعدہ، جب گواہی لینی پڑ جائے تو جھوٹی نہیں اٹھاتے بلکہ وہ سچی گواہی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ ایک بندہ حاجی، نمازی اور وہ پرہیزگار ہے، کوئی معاملہ ہوا ہے، اس کا بھائی یا اس کا محلے دار اس کے بارے میں گواہی نہیں دے رہا، پتہ بھی ہے بندہ اچھا ہے، بندہ نمازی پرہیزی ہے، حج کر کے آیا ہے، کبھی کسی سے فراڈ نہیں کیا، اب وہ پریشان ہے، کوئی اس کے ساتھ چلتا نہیں ہے، اور کہتے ہیں اگر میں نے گواہی دی تو میں پھنس جاؤں گا، جس کے میں اگر پھنس گیا مجھے کون بچائے گا؟ سچی گواہی کوئی دیتا نہیں ہے، جھوٹی گواہی یقین جانیے لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر دے دیتے ہیں۔
اللہ معاف فرمائے۔ ایسے ایسے ظالم لوگ ہیں، پیسے لینے دینے کی باری آئے کہتے ہیں میں قرآن پہ رکھ دیتا ہوں، اٹھا لو، آؤ مسجد میں، آؤ فلان جگہ پہ، آؤ ایسی جگہ پہ جہاں بیت اللہ، مسجد نبوی، وہاں جا کے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یعنی جھوٹی گواہیاں، جھوٹی قسمیں لوگوں نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے۔ ایسے ایسے بھی میں نے اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھے ہیں جھوٹے قرآن تک اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی شرم نہیں کرتے، لیکن رحمان کے بندے کبھی بھی زندگی میں جھوٹی گواہی نہیں اٹھاتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا۔ گھوڑا آپ السلام خرید رہے تھے۔ اب گھوڑے کا مالک اللہ کے نبی نے ریٹ طے کر لیا، پیسے دینے لگے، ایک گاہک اور آ گیا۔ اب وہ گھوڑے کا مالک مکر گیا، کہتا نہیں میں نے تو آپ سے سودا کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے سودا طے ہو چکا تھا، پیسے دینے لگے تھے، لیکن دوسرا گاہک آیا تو اللہ کے نبی سے ویسے مکر گیا، کہا میرا سودا آپ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں بھائی ابھی ابھی ریٹ طے ہوا ہے، ابھی ابھی تو نے مجھے قیمت بتائی، میں نے تجھے قیمت دینے لگا ہوں اور تو اپنی بات سے مکر رہا ہے۔ اس گھوڑے کے مالک نے کہا کہ آپ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو ایک گواہی لے کر آئے۔ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں یار تیرے میرے سوا تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ادھر سے پاس سے حضرت حذیفہ گزر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ نے کہا پیارے پیغمبر کھڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں؟ کہا حذیفہ میرا اس بندے سے سودا طے ہوا ہے اور یہ بندہ مکر گیا ہے، آگے سے کہتا گواہی لاؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی؟ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ کی قسم پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ریٹ تجھ سے طے ہوا تھا اور پیارے پیغمبر تجھ سے یہ گھوڑا لے رہے تھے۔ جب اس حضرت حذیفہ نے گواہی دے دی، گھوڑے کے مالک نے جب گواہی دیکھی تو گواہی کو دیکھتے ہوئے گھوڑا پیارے پیغمبر کو دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ کے نبی گھوڑا لے کر اور حضرت حذیفہ واپس گھر آ رہے تھے، آپ نے پوچھا حذیفہ تو نے گواہی کس بیس پہ دی؟ تو ہمارے پاس موجود ہی نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس بیس پہ گواہی دی، مجھے اپنے نبی پہ یقین ہے، مجھے اپنے پیارے پیغمبر پہ اعتماد ہے کہ جس پیاری زبان سے قرآن نکلتا ہے، جس پیاری زبان سے حدیث نکلتی ہے، وہ پیاری زبان کبھی بھی کسی کے ساتھ فرار نہیں کر سکتی۔ وہ جب بھی کرے گی خیر خواہی کرے گی، جب بھی وہ کام کرے گے خیر خواہی والا، ہمدردی والا۔ آپ کی نبوت، آپ کی صداقت، آپ کی امانت کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ کے حق میں گواہی دی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا حذیفہ آج کے بعد تیری ایک کی گواہی دو کے برابر ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو اعزاز دیا اور پھر ہوئی بہت لمبا واقعہ۔ حضرت حذیفہ کی گواہی ایک کی گواہی دو کے برابر مانی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ایسا ہوا تھا، پھر آپ کو اس سے آگے واقعہ سنائیں گے۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے ہوتے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب بیہودہ باتیں، فضول کام اور آوارہ مجلسیں لگی ہوں، رحمان کے بندے وہاں سے عزت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی چغلیاں کر رہا ہے اس کے پاس بیٹھ کے چغلیاں سننے لگ پڑو یا غیبتیں سننے لگ پڑو، نہیں نہیں، پتہ بھی ہے لوگ آوارہ بیٹھے ہیں اور بیکار ہیں، کوئی کام نہیں ہے، مطلب کی کوئی بات نہیں کرتے، تو اللہ کے بندے وہاں سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب دین کی بات آئے تو سمجھ بوجھ کے اس پہ عمل کرتے ہیں۔
یہ نہیں ہے کہ گنگے بہرے بن کر بالکل اس پہ گر پڑتے ہیں، نہیں نہیں، رحمان کے بندے دین کو سمجھتے ہیں۔ اور آخری صرف رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا میری بیوی کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور میری اولاد اور میرے اہل خانہ کو میرے مرنے کے بعد میرے پیچھے چلا۔ یہ رحمان کے بندے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب یہ 14 صفتیں اپنے گھر میں جائیں، ہر بندہ، ہر نمازی، ہر بندے کے گھر میں قرآن ترجمے والا پڑھا ہوگا۔ آج جمعے پڑھنے کے بعد ہر بندہ اپنے گھر میں جا کر 19واں پارہ نکالے، سورۃ الفرقان نکالے، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک، 63 سے لے کر 74 تک ان آیات کا ترجمہ پڑھیں کہ اللہ کے بندے ہوتے کون ہیں، ہم ہیں کیا، ہمارے اندر کیا یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو یقین جانیے آپ کو مبارک، اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ رب کا قرآن سچا ہے، یہ خوبیاں اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہم سے راضی ہوگا، قیامت کے دن بھی ہم سے راضی ہوگا۔ وگرنہ یہ خوبیاں نہ پائی گئی تو شیطان ہم پر وار کر رہا ہے اور وہ کرتا ہی جائے گا، آخر کر موت آ جائے گی۔ تو موت کے آنے سے پہلے پہلے رحمان کے بندوں کی جو صفتیں ہیں ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک 19ویں پارے کی الفرقان آخری رکوع یہ صورت ہے۔ یہ ہر بندہ جا کر اپنے گھر میں پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھ